بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزے کے معاشی اثرات بے شمار ہیں، ان کا احاطہ کرنا کسی ایک گفتگو میں ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے روزے کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے کیا اس کا تعلق محض اس حد تک ہے کہ رمضان کے دوران چیزوں کی ڈیمانڈ یا ان کا مطالبہ اور ان کی فراہمی، ان کی اویلیبلٹی، یہ وہ مسئلہ اس سے ہماری مراد روزے کے معاشی اثرات ہیں، یا اس سے زیادہ گہری سطح پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روزہ اس پورے معاشی نظام کو جو انسان کے وجود کی بنیاد ہے کہاں تک متاثر کرتا ہے۔ عام ثقافتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ایک قسم کی روحانی چیز ہے اور معیشت جو ایک مادی قسم کا عمل ہے، ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عام تہذیبوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ روحانیت اور مادیت یا اقتصاد کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن اسلام وہ واحد دین ہے جس نے روزے کے ذریعے، دیگر عبادات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے اثرات معاشی زندگی پر پڑنے چاہیے۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ روزے کا آغاز جس چیز سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کی ہوئی حدود کو جب یہ بات فرمائی گئی کہ کھانے سے رک جاؤ جب سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز ہونے لگے، تو یہ وہ حد ہے، یہ وہ حد فاصل ہے، یہ وہ ڈیوائیڈنگ لائن ہے جس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ روزہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہی غذا جو 5 منٹ پہلے تک استعمال کرنی، کھانی بڑی مفید تھی، مفید نہ تھی بلکہ اس پر اصرار کیا گیا کہ تم سحری ضرور کرو، وہی غذا 5 منٹ کے بعد ہمارے لیے ممنوع ہو جاتی ہے۔ گویا حلال و حرام کے درمیان جو لکیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک حکم ہے۔ اس کی تطبیق معاشی معاملات میں یوں ہوگی کہ جو ذہن اور جو قلب اور جو جسم اس غذا کو استعمال کر کے روزے کے ذریعے پروان چڑھا ہے، پرورش پا رہا ہے، جو اسلام کی دی ہوئی صحت مند اور اچھی روایات ہیں، وہی جسم اب محض روزے کے حوالے سے نہیں بلکہ سارے معاشی معاملات میں یہ دیکھے گا کہ اس کا ذریعہ معاش کس نوعیت کا ہے، آیا وہ حلال ذریعہ ہے یا حرام ذریعہ ہے۔ ایک شخص روزی پیدا کر سکتا ہے ایک ایسا کام کر کے بھی جو انتہائی حلال ہو، مثلا تجارت کے اندر کپڑے کا کاروبار ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار ہے، سائنسی آلات کا بنانا ہے، کھیل کے سامان کا تیار کرنا ہے۔ لیکن تجارت میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ بجائے کھیل کا سامان تیار کرنے کے آپ فحش اور ایسی چیزیں تیار کریں جو فحش لٹریچر ہے، جو فحش فلمیں ہیں، جو اس نوعیت کے پروگرام ہیں جن سے کہ اخلاق خراب ہوتے ہیں، انہیں بیچ کے آپ پیسہ کمائیں، وہ بھی تو کاروبار ہی ہوگا۔ روزہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ آپ کاروبار کے انتخاب میں اور روزی کے پیدا کرنے میں، ویلتھ کے کریشن میں کس چیز کو استعمال کریں گے، کس کو استعمال نہیں کریں گے، بنیاد کیا ہوگی۔ یعنی روزی اور دولت کی پیداوار میں کیا ہماری بنیاد یہ ہوگی کہ ہر وہ چیز جو جلدی ہمیں مالدار بنا دے اسے خیر کر لیا جائے، یا ہر وہ چیز جو حلال و حرام کے نقطہ نگاہ سے مفید ہو اسے اختیار کیا جائے۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ روزہ ہمارے اندر وہ صبر اور وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد منافع نہ حاصل کر لیں بلکہ ایک متناسب منافع حاصل کریں۔ چنانچہ رمضان کے دوران آپ دیکھیے بہت سے مقامات پر شکل دیکھنے میں آتی ہے کہ جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں لوگ ایک دم بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن
روزے کا مطالبہ یہ ہے کہ بجائے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے، ان کا استحصال کرنے کے، منافع لازماً لیا جائے، لیکن منافع وہ ہو جو جائز ہو۔ گویا پہلی گزارش یہ تھی کہ دولت کی پیداوار کا اصول، اور اگلی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اس پیداوار کے حصول کے دوران وہ کون سا پیمانہ ہوگا، وہ کون سی وجہ ہوگی جس پر آپ اشیاء کی قیمتوں کا تعین کریں گے، پرائس میکینزم اور پرائس ریگولیشن۔ روزہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے عہد اور عقود کو پورا کریں، اور معاشی معاملات میں اکنامک کانٹریکٹس، اکنامک ایگریمنٹس، وہ معاہدے جو معاشی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ گویا روزے کا فوری اثر یہ ہوگا کہ ہم نے جو معاشی معاہدات کیے ہوں، ایگریمنٹس کیے ہوں، ہمیں ان کی پاسداری کرنی ہوگی، انہیں مکمل کرنا ہوگا۔ روزے کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اندر وہ احساس بیدار کرتا ہے جو دیانت کا اور امانت کا احساس ہے۔ اگر ایک فرد آپ سے آ کر کے کوئی چیز خریدتا ہے اور آپ کپڑے کی پیمائش میں کسی سامان کے ناپ تول کے اندر کمی کر دیتے ہیں اور ایک جھٹکا دے کر کے اس کام کو فارغ کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ آپ زیادہ دے رہے ہیں کہ آپ نے کم دیا، تو یہ جو عمل ہے یہ روزے کی روح کے منافی ہے، اور اس کا تعلق براہ راست اوزان، میجرمنٹس، اس کا تعلق براہ راست اس چیز سے کہ آپ کتنی پیمائش کر رہے ہیں، ناپ تول میں کیا کر رہے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو روزہ ریگولیٹ کرتا ہے، متعین کرتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم عام زندگی میں معاشی سرگرمی میں مصروف ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی واضح سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں جو ماس موبلٹی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر جو ہم اشیاء کو منتقل کرتے ہیں، یعنی ایسے خطے جہاں پر کھجور کی پیداوار نہیں ہے، اور روزے میں چونکہ سنت یہ ہے کھجور کا استعمال کیا جائے، اس لیے ہم دور دراز علاقوں سے بھی کھجور کو اپنے ہاں لے کر کے آتے ہیں، تو یہ ایک بین الاقوامی ٹریڈ کا، بین الاقوامی تجارت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں جو روزے کے دوران زیادہ استعمال کی جاتی ہیں وافر مقدار میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں محض موبلٹی نہیں بلکہ اس کے اثرات پڑتے ہیں خود پروڈکشن میکینزم کے اوپر۔ یعنی اگر کسی مقام پر بیک وقت ضرورت پیش آ جائے 5 لاکھ کلو گرام کھجور کی، تو آپ کو اس کو پہلے سے پلان کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹیلی فون اٹھایا اور کہا کہ موراکو سے ہمیں 5 لاکھ کلو گرام کھجور بھیج دی جائے۔ نہیں، جو لوگ موراکو کے اندر، جو لوگ عراق میں، جو لوگ ایران میں، جو لوگ کہیں پر بھی کاشت کر رہے ہیں کھجور کی، وہ پہلے سے یہ اندازہ لگائیں گے کہ آنے والے رمضان میں فلاں فلاں علاقوں سے یہ مطالبے آنے والے ہیں، یہ ڈیمانڈ آنے والی ہے، اس لحاظ سے ہم پلانٹیشن میں اور ان کے مینیورز میں، ان کی کھاد کے اندر، ان پودوں کی نگرانی کے اندر وہ تمام ذرائع اختیار کریں جو فلاں فلاں مقامات کی ضروریات کو پوری کرنے والی ہوں۔ گویا روزہ ایک ذریعہ بنے گا اس ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کا، اس کے ساتھ ساتھ اس کیمیکل ڈیولپمنٹ کا، جس میں آپ کو ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیمیکلز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی درکار ہے۔ اگر آپ کھجور کو محفوظ بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پیک کرنے سے پہلے اس کی گٹھلی کو نکال دیا جائے یا اس کو دھو کر کے صاف کر دیا جائے کہ گرد نہ ہو، اس کو اس طرح پریزرو کر دیا جائے کہ وہ تازہ معلوم ہو، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک نئی ٹیکنالوجی کو وجود میں لائیں گی، اور آپ کو ایک ایسی مشین بنانی پڑے گی جو اس کو صاف کرنے، دھونے، پیک کرنے، پریزرو کرنے میں ان مراحل کے لیے مفید ہو جو معاشی لحاظ سے کسی بڑے بوجھ کا اور برڈن کا باعث نہ ہو، اور صارف کے لیے انتہائی سہولت کا باعث بن سکیں۔ گویا محض کھجور میں نہیں بلکہ ان تمام معاملات میں جن کا تعلق اس پورے 1 ماہ میں کسی مقام پر لوگوں کے غذا کے ساتھ ہے، یہ ایک محرک بنے گا ان میدانوں میں تحقیق کا، ان اشیاء کے حوالے سے مزید معلومات اور مزید
جدید ترین ذرائع کے استعمال کرنے کا۔ یہ گویا کہ روزے کا ایک اور اہم پہلو ہے، اور چونکہ یہ پورے ایک ماہ پر پھیلا ہوا ہے اور عالمگیر ہے، یہ کسی ایک خطے میں نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ محض 2 دن کے لیے ایک تہوار منانا ہے سال کے آخر میں اور اس کے لیے غبارے اور چند چیزیں پیدا کر دی جائیں، بلکہ یہ پورے ایک ماہ کا ایسا پروگرام ہے جس میں ایک غریب ہو، ایک امیر ہو، ایک طالب علم ہو، ایک استاد ہو، ایک گھر کی خاتون ہو، جو کوئی بھی ہو، اس کے لیے جو ضروریات اس دوران میں پیدا ہوتی ہیں ان سب ضروریات کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا۔ ریسورس جنریشن ہوگا، ریسورس موبلائزیشن ہوگا، ریسرچ ہوگی، سائنٹیفک تحقیقات کی جائیں گی۔ گویا روزہ معاشی لحاظ سے ایک پورے کے پورے ریجوینیشن کا، ایک نئے انداز میں معاشی نظام کو مرتب اور مہذب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی سبب ہے کہ روزہ جہاں روح کی، جسم کی، قلب کی پاکیزی کرتا ہے، وہاں یہ مال کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ تزکیہ جو قرآن پاک کی اصطلاح ہے اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام تزکیے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یہ تزکیہ روزے کے ذریعے محض ہمارے جسم کا نہیں ہوتا، ہمارے قلب کا نہیں ہوتا، نگاہ کا نہیں ہوتا، بلکہ یکساں طور پر ہمارے معاشی معاملات کا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ معاشی معاملات سے ان مضر پہلوؤں کو نکال دیا جائے جو فساد کا باعث بن سکتے ہیں۔ چنانچہ تزکیہ قلب یہ ہے کہ آپ قلب سے اس کثافت کو، اس تاریکی کو، اس زنگ کو نکال پھینکیں جو قلب کو بے جان کر دیتا ہے اور محض گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ تزکیہ اس قلب کو نہ صرف یہ کہ صاف کرے، بلکہ اس میں وہ صحت مند اور وہ قوت والی شکل پیدا کر دے جس کے نتیجے میں تمام جسم قلب سے زیادہ صاف کیا ہوا قوت والا خون حاصل کر سکے۔ یہی پہلو ہے تزکیے کا جو ہمیں نظر آتا ہے معاشی معاملات میں، یعنی محض معاشی معاملات سے برائی کو خارج کر دینا ہی نہیں، بلکہ ان میں اچھے پہلوؤں کو اتنا واضح طور پر آگے بڑھانا کہ وہ ایک متبادل معاشی نظام کی شکل اختیار کر جائیں۔ آج ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے، امت مسلمہ کی حیثیت سے ان نظاموں کی نقالی کرتے ہیں جو مغرب یا مشرق نے بنائے ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی نوعیت کا نظام ہو یا اور مغرب کے دیے ہوئے نظام ہو، وہ ہمارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہماری گفتگوؤں میں دانشور یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سیکولر نظام اختیار کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ بجائے ان نظاموں کی پیروی کرنے کہ ہم کس طرح سے ایک متبادل نظام جو اسلام کا دیا ہوا نظام ہے اور جس کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے، معاشی عدل پر ہے، استحصال کے خلاف ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایکسپلائٹیشن ہو، ظلم اور جبر کیا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے ایک ایسا معاشی نظام وجود میں آئے جو ایک متبادل نظام کی حیثیت سے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ دنیا کے دیگر اقوام کو بھی وہ مسائل کا حل پیش کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ گویا روزے کے ذریعے جو نظام آگے بڑھتا ہے، تزکیہ پا کر ڈیولپ ہوتا ہے اور اپنی مکمل شکل اختیار کرتا ہے، یہ وہ معاشی نظام ہے جو انسان کو عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر، معاشی مساوات کی بنیاد پر، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو یکساں طور پر معاشی مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے دولت کی پیداوار، دولت کی تقسیم، دولت کے دوبارہ انویسٹ کیے جانے کے ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے انسانی معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ بنا سکے۔ روزہ ہمارے اندر جو ایک نئی معاشی فکر پیدا کرتا ہے، اس کی نمایاں خصوصیت
سادگی ہے جسے معاشی اصطلاح میں آسٹیرٹی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی معیشت جس میں آسٹیرٹی ہو اور جس میں ایفلوئنس، غیر معمولی طور پہ اپنے وسائل کا اظہار، ریا، نمود و نمائش نہ ہو، اس معاشی نظام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک آسٹیئر معاشی نظام ہے۔ روزے کے ذریعے جو ہمارے اندر اقدار، ویلیوز پیدا کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ ایک سادگی اختیار کرتے ہوئے غذا کے اندر اپنے معاملات میں ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ تعیش کو اختیار کیا جائے۔ گویا روزہ تزکیہ نفس کے ذریعے اور ان اچھی عادات کے ذریعے جو اس پورے مہینے کے ثمرات ہیں، اس مہینے کے اثرات ہیں، ان کے ذریعے ہماری اپروچ کو، نقطہ نظر کو تبدیل کرتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ سادگی معاشی معاملات میں، سادگی غذائی معاملات میں، سادگی گھریلو معاملات میں، سادگی معاشرے میں اختیار کی جائے، جس کے نتیجے میں معیشت سے وہ ایک بہت بڑا بوجھ جو تعیشات کا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جائزہ لے کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سے ایسے ممالک میں جہاں پہ بجٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، یعنی ان کے میزانیے میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ وہ ضروریات کو پورا نہیں کرتا اور خرچ زیادہ ہوتا ہے اور ان کی پیداوار کم ہوتی ہے، جس سے وہ ڈیفیسٹ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ان ممالک کی معیشت میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بڑا حصہ ان کے صرفے کا ان چیزوں پر ہوتا ہے جو تعیشات ہیں، مثلاً کاسمیٹکس، اور ان کے فروغ میں ذرائع ابلاغ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک شخص جو بغیر غازے کے زیادہ فطری نظر آتا ہے، زیادہ حسین و جمیل نظر آتا ہے، اس کو بھی بار بار مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ غازے کا استعمال کرے۔ کنزیومرزم جسے ہم کہتے ہیں، روزہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ بجائے کنزیومرزم کے، بجائے اس چیز کے کہ تعیشات میں پڑھ کر کے اور غیر ضروری چیزوں کو اختیار کر کے ان پروڈکٹیو، غیر پیداواری حصے کو بڑھایا جائے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سادگی کے ذریعے ان روایات کو، ان اقدار کو رواج دیں جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے مفید ہیں۔ گویا روزے کے معاشی اثرات میں سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں معاشی پیمانے پر سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی طرف ابھارتا ہے جو عام طور پر معاشی بوجھ کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کے معاشی فوائد، فضائل اور اثرات سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے معاشی نظام کو جو روزے کے ذریعے قائم ہوتا ہے، جس میں روزہ ایک کردار ادا کرتا ہے، اس معاشی نظام کو نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اقوام عالم کے سامنے پیش کر کے پوری دنیا کے لیے ایک عمدہ معاشی حل فراہم کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔